بیٹھنے شروع ہوئے, اور پھر دبئی کا کرائسس آیا, پھر پوری دنیا کا کرائسس آیا. اور گزشتہ سال تو وہ سال تھا کہ جس سال کے اندر ساری کی ساری جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں اس کے باہر لوگ کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ 1% نے 99% کے اوپر حکومت کی ہوئی ہے, اور اس 1% کی 99% کی جو حکومت ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارا ستیہ ناش ہو رہا ہے. اب یہ وہ کوشچن تھا جس کے اندر کہیں نہ کہیں لوگوں کے ہاں ایک چیز اٹھتی تھی, اور وہ تھی کہ کون سا ایسا سسٹم ہے کہ جو ان دونوں کو ریپلیس کر سکتا ہے. اب وہ ریپلیسمنٹ کی صورتحال میں کہیں کہتے تھے لیٹس بینک دا مسلم وے, نعرے بھی لگے. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے سود کے بغیر بینک کو تو کہا لیکن اسلامک نام نہ دیا, جیسے جاپان میں زرپ آیا, جیسے اس کے بعد رسک شیئرنگ جو ہے بزنس آیا ان کے امریکہ کے اندر, جیسے انہوں نے زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی شروع کر دی, جیسے انہوں نے کہا کہ انٹرسٹ کے بغیر ہم اکانومی کو کیسے چلا سکتے, تھنک کرنا شروع کیا, کیونکہ ان کے سارے بینک جو تھے وہ کلیپس ہو رہے تھے. یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام کے اندر ہمارے پاس آنسر تھا, موجود تھا, لیکن ہم نے اس آنسر پہ کام نہیں کیا ہوا تھا. ہماری گزشتہ 400 سال 500 سال کی تاریخ ایسی ہے جس تاریخ میں ہم نے صرف نعرے لگائے ہیں, کتابیں لکھی ہیں. مطلب 400 سال پرانی اگر سود کے خلاف کتاب اٹھا لیں تو اس کے اندر وہی آیات ملیں گی, وہی فکرے ملیں گے, وہی احادیث ملیں گی, وہی احکامات ملیں گے, وہی زور و شور کے ساتھ گفتگو ملے گی. لہجہ تبدیل ہو جاتا رہا ہے, آواز تبدیل ہو جاتی رہی ہے, طرز تحریر تبدیل ہوتا جاتا رہا ہے, طرز خطابت تبدیل ہوتا جاتا رہا ہے, لیکن اتنی سی بات تھی کہ ہم نے حرام کر, یہی ہوا ہم حرام کہتے ہیں سود کو. اس یہی ہوا کہ جب ہم نے 1.5 سال کی بحث کی ہم نے سپریم کورٹ کے اندر, تو اس 1.5 سال کی بحث کے دوران ہم نے یہ ثابت کروا دیا کہ سود حرام ہے, لیکن جب سپریم کورٹ نے پوچھا ویئر از دا الٹرنیٹو, تو ہمارے پاس الٹرنیٹو نہیں تھا. اسی طرح جو لوگ جمہوریت کو ناکام سمجھتے ہیں, جو لوگ کمیونزم کو ناکام سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر اسلام موجود ہے تو اسلام کا الٹرنیٹو سسٹم کیا ہے, اس کے ہاں گورنمنٹ کس قسم کی ہوگی, اس کے ہاں گورننس کس قسم کی ہوگی, اس کے ہاں تجارتی پالیسی کیسی ہوگی, اس کے ہاں فورن پالیسی کیسی ہوگی, اس کے ہاں ایجوکیشن سسٹم کس قسم کا ہوگا, اس کے ہاں ہیلتھ پرائرٹیز کون سی ہوں گی, ان کے ویلفیئر سسٹم کون سا ہوگا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو نیٹی گریٹی مانگتی ہیں, ایک طویل سسٹم کے طور پہ نیٹی گریٹی مانگتی ہیں, اس کا اپنا ایک کوڈ آف کرمنل پروسیجر مانگتی ہیں, اس کی اپنی ایک پولیسنگ مانگتی ہیں, اس کی اپنی ایک جیل کا سسٹم مانگتے ہیں کہ جیل جو ہے یہ کس طرح کریکشنل انسٹیٹیوشن اسلامک پرنسپل کے حساب سے ہوتی ہے. یہ وہ چیز تھی کہ جو بنیادی طور پر کسی تھنک ٹینک کے کرنے کی تھی, جو کہ ہمارے مسلم امہ کے اندر یہ تھنک ٹینک آج تک نہیں بن سکا. یہ سڑکوں پہ آنے کا کام نہیں تھا, یہ مسجدوں میں جا کے تقریر کرنے کا کام نہیں تھا, یہ جا کے کسی جگہ اور جگہ جا کے چاکنگ وال چاکنگ کرنے کا کام نہیں تھا, مزار قائد کے باہر جلسہ کرنے کا کام نہیں تھا. یہ کام تھا اندر بیٹھ کے ایک ڈیٹیلڈ کوڈیفائڈ سسٹم جو اسلام کا متبادل سسٹم ہے وہ بنا کے دینے کا کام. باقی لوگ دیکھ رہے تھے. تو اس کے لیے العلم ٹرسٹ کی ہم نے بنیاد رکھی, اور بنیاد کیا تھی, وہ لوگوں کو کال کیا, اور اس کال کرنے کے اوپر اللہ کا اتنا فضل و کرم ہوا کہ تقریباً الحمرا کا جو سب سے بڑا ہال ہے لاہور کا, اس کو تقریباً پیک تھا, اور پورے پاکستان سے لوگ جو تھے وہ وہاں آئے تھے, جن میں سے مختلف پروفیشنلز تھے. اب ہمارا کام کیا ہے, یہ نیکسٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ کام بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان سارے کے سارے جتنے بھی ہیومن ریسورس ہمارے پاس نیٹ کے ذریعے موجود ہے, باقی جگہوں سے موجود ہے, ہم اس کو اکٹھا کر رہے ہیں, اور اس نیٹ کے ذریعے جو کام ہمارے پاس ہیومن ریسورس آئے گا اس کو ہم حصوں میں تقسیم کریں. جو ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں وہ ایجوکیشن کے بارے میں گفتگو کریں گے, کام کریں گے. جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں اکانومی کے حساب سے کام کریں گے. جو لا کے ایکسپرٹ ہیں وہ لا کے حساب سے کام کریں گے, تاکہ وہ اس طرح کا ایک گورنیبل ورکیبل سسٹم جو ہے وہ ڈیزائن کر کے دے دے. یہ کرنے کے ساتھ ساتھ دارالترجمہ ایک اور کام جو ہے, کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام جو ہے العلم ٹرسٹ نے اپنے ذمے لیا ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے. کیونکہ وہ میں بنیادی طور پہ ایک سمجھتا تھا کہ دنیا کی 5000 سال 7000 سال کی جو نون تاریخ ہے, اس میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے کہ جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی ہو. سنگاپور نے انگریزی میں علم حاصل کیا, اور اس وقت سنگاپور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سنگاپور کے اندر کریٹو ریسرچ نہیں ہو رہی. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کریٹو ریسرچ جو ہے وہ آپ کی اپنی زبان کے اندر ہوتی ہے. واحد اگزامپل ہے دنیا میں سنگاپور کہ جس نے ترقی کر لی تھی دوسرے کی زبان سیکھ کے اور دوسرے کی زبان میں علم حاصل کر کے, لیکن ترقی جو تھی وہ اسکائی اسکریپر تک محدود رہی,
ترقی سڑکوں تک محدود رہی، ترقی انفراسٹرکچر کارخانوں پہ محدود رہی، لیکن ترقی اس بات پہ نہیں آ سکی کہ آپ نے آگے کریشن کیا کرنی ہے۔ مثلا آپ نے پینٹیم 1 سے پینٹیم 4 پہ کیسے جانا ہے، یا آپ نے ونڈوز کیسے لے کے آنا ہے، یا آپ نے اگر ایک جگہ پہ جہاز ہے تو آپ نے اس جہاز سے آپ نے راکٹ کے اندر کیسے آنا ہے، یا آپ نے ایک پروپیلر جیٹ سے آپ نے لیئر جیٹ میں کیسے آنا ہے۔ یہ کریٹیوٹی ان میں نہ آ سکی، وہ کاپنگ کی لیول تک رہے اور وہ ایک اچھے ہیومن ریسورس کے طور پہ رہے کہ جو دنیا کو اویلیبل تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر کا علم جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اردو زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ اردو کے بارے میں اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اردو جو ہے یہ تو بہت کم لوگوں کی زبان ہے، تو پھر کیسے ہوگا۔ اب دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ لینگوا فرنکا جو ہے ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ جس پہ سب جس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اردو بنیادی طور پر ایسی ہی زبان ہے، مثلا فارسی ہے، ایران میں فارسی 42% لوگوں کی زبان ہے، لیکن فارسی کو ایز اے لینگوا فرنکا ایکسیپٹ کر لیا گیا اور لوگ اس کے اندر کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے فارسی کو ایز اے لینگویج اڈاپٹ کیا، اور جب انہوں نے فارسی میں علم ٹرانسفر کیا تو آج 10-15 سال سے ان کی کریٹو ریسرچ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر سال ایک بندہ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا کام جو دارالترجمہ کا ہے یہ ہم نے کرنا ہے اس کے اندر، اور اس دارالترجمہ کے کام کے اندر آپ کہیں پر بھی ہوں، پاکستان میں آپ کراچی میں بیٹھے ہوں، لاڑکانہ میں بیٹھے ہوں، چیچو کی ملیاں میں بیٹھے ہوں، آپ کوئی ایک کتاب ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں بھیجیں۔ ہمارا کام یہ ہے کسی قسم کی بھی علم ہوتا ہے، خواہ ٹریش کیوں نہ ہو، آپ ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کو مارکیٹ میں لے کے آنا ہے، اور ٹریش بھی مارکیٹ میں آتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو علم ہوتا ہے، علم آتا ہے، اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں، آگے ہوتی ہیں۔ ٹرانسلیٹ کیجئے تاکہ اردو کا دامن جو ہے وہ وسیع ہو جائے۔ تیسری جو چیز جو ہے العلم ٹرسٹ کی جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کہ سودی نظام کے خلاف پریکٹیکل صورتحال کے اندر لے کے آنا۔ اس وقت پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر جتنی بھی اسلامک بینکنگ چل رہی ہے وہ بنیادی طور پر بینک کی ہیجمنی کو قبول کرتی ہے، وہ بینک کو ایز اے انسٹیٹیوشن ایکسیپٹ کرتی ہے جس کے پاس پوری دنیا کا پیسہ ہوتا ہے اور وہ جو چاہے کر لیتا ہے۔ مثلا سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ایک بینک کے پاس، اسٹیٹ بینک کے پاس رکھنے کے لیے 1 بلین روپیز ہیں، یعنی 10 لاکھ روپیہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ جو ہے 10 گنا پیسے جو ہیں وہ لوگوں کو قرض دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اس کا وہ چلتا رہتا۔ یہ وہ ہیجمنی ہے جس کی وجہ سے بینک امیر ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلامک بینکنگ بھی اسی بینکنگ سسٹم کا ایک حصہ ہے، اسلامک بینکنگ بھی اسی بینکنگ سسٹم کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کے اندر انٹر بینک ٹرانزیکشن میں بھی سود دینا پڑتا ہے اور باقی چیزوں کا بھی، اور بینک کا وہ کنٹرول جو وہ رکھنا چاہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو ہم بنیادی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پیرلل سسٹم بلڈ کیا جائے، اور وہ سسٹم جو ہے شیخ محمود صاحب نے بہت خوبصورت ڈیزائن کیا تھا، پھر اس کے اوپر کام کیا انہوں نے اپنا عبدالودود خان صاحب نے کام کیا، اور میری اطلاعات کے مطابق، بلکہ میں نے پچھلے پڑھے تھا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، بیلجیم میں اسی ماڈل کے اوپر ٹی ایم سی ایل کے اوپر ایک بینک جو ہے کام کر رہا ہے۔ ٹی ایم سی ایل بیسیکلی ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میں بینک کو 1 لاکھ، بینک دیتا ہے قرضہ ایکویٹی کے اوپر، میں بینک کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں 10 سال کے لیے، بینک مجھے 10 لاکھ روپے دیتا ہے 1 سال کے لیے۔ میں اس 10 لاکھ کو انویسٹ کرتا ہوں اور کماتا ہوں، سود نہیں دیتا ہوں، اپنا پیسہ نفع کماتا ہوں، اور بینک جو ہے وہ مجھے بینک میرے 1 لاکھ روپے سے 10 سال کے لیے کماتا ہے۔ اس طرح آگے اس کے ریشیڈولنگ اور سارا کچھ پیٹرن بنایا ہوا ہے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر بینک کو محنت کرنی پڑتی ہے، بینک کو ایک فائنینشیل ایکسپرٹ کے طور پہ کام نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے طور پہ کام کرنا پڑتا ہے، ایک باقاعدہ فرم کے طور پہ کام کرنا پڑتا ہے، اپنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ابھی بینک جو ہے صرف خوبصورت شاندار قسم کی عمارت بنا کے دنیا جہان کا پیسہ اپنے پاس رکھ کے اور وہ اس کے اوپر پاورفل ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکن اکانومی بھی ایون اس وقت بینکوں کے ہاتھ میں، تو اس کا ایک پریکٹیکل بینک جو ہے ماڈل کے طور پہ بنا کے بھی دینا ہے۔ تو یہ 3 بیسیکلی کام ہیں العلم ٹرسٹ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں توفیق دے۔ پہلی بات، ایک سوال عموماً کیا جاتا ہے جو کہ ہمارے دلوں میں دماغ میں ڈال دیا گیا ہے کہ اسلام جو ہے 30 سال کے بعد فیل ہو گیا تھا۔ دیکھیں، روڈیمنٹری سوسائٹی جو تھی پرانی، جب بینکنگ نہیں ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ مہاجن قرض دیتا تھا اور اس کے حساب سے پوری دنیا کاروبار کرتی تھی۔ گولڈنبرگ جو ہے لندن، اس کے جوس جو تھے وہ آپ کا سونا رکھتے تھے اور ایک پرومزری نوٹ لکھ کے دیتے تھے کہ بھائی صاحب اس کے بدلے آپ اتنا خریدتے تھے۔ اسلام نے یہ بات کی کہ تم قرضہ دے سکتے ہو لیکن تم سود نہیں لوگے۔ سسٹم موجود تھا، انہوں نے اسی سسٹم کو ایکسپینڈ کیا تھا، اور یہ سسٹم جو بینک کا ہے یہ 150-200 سال سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ سسٹم کیا ہے, اسی کو انہوں نے ایکسپینشن دے دی اس بارے کہ ایک وہ کرتے یہ تھے کہ 1 تولہ سونا رکھتے تھے اور 10 تولے کے نوٹ لوگوں کو دیتے تھے, اور لوگوں کے چیزیں خریدتے جاتے تھے, ایک کی چیز دوسرے کے پاس جاتی تھی, اور کاغذ صرف مارکیٹ میں رہتا تھا. اور پیپر کرنسی کا کانسیپٹ بھی یہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اچھے زمانوں کی, آپ نے فرمایا ایک زمانہ اس دنیا پہ ایسا ضرور آئے گا کہ لوگوں کے پاس درہم اور دینار کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا. اوتھے اسٹیٹ ہے, انہوں نے گزشتہ سال لا پاس کیا ہے کہ آپ سونے کی بنیاد پر کرنسی جو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے, اور سونے کی کے جو پاؤنڈز ہیں اور سوری ڈالر ہیں وہ بنا کے انہوں نے, اور 17 اسٹیٹس نے ان کو اوکے کیا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب لوگ دوبارہ سونا خرید رہے ہیں. سونا کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ اگلے 2-3 سال کے اندر پورا بینکنگ سسٹم جو ہے کلیپس ہونے والا ہے. تو دنیا پوری کا سونا وہ اکٹھا کر کے اپنے پاس لے کے جا رہے ہیں. ہوگا کیا کہ آپ اپنا 2 تولے سونا جو ہے وہ $50,000 میں خرید کے رکھیں گے, سونا ان کے پاس چلا جائے گا, آپ کے پاس صرف 50,000 کے 2 چھٹانک نوٹ رہ جائیں گے جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. دس از بیسیکلی دی پلاننگ ایٹ دا مومنٹ کہ سونا لے کے جایا جائے. اب اس کیفیت کے اندر بینک سسٹم موجود تھا اس وقت, میں جو آپ کی بات کریں کہ بینکنگ سسٹم اس وقت آلریڈی موجود تھا, اور اس طرح کا روڈیمنٹری لیول پہ جو تھا اسی کو ہم نے بھی اسی کو ایکسپینڈ کرنا ہے کہ بغیر سود کے آپ قرضہ دو. کہ اسلام میں 2 چیزیں ہیں اللہ نے سود کے برابر رکھی ہیں سود کا ختم کرنے کے لیے. لیکن آپ ایک چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک چیز کو خیر کو لے کے آتے ہیں. آپ نے زنا کو ختم کرنا ہے, آپ شادی لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے حرام کو, سور کا گوشت ختم کرنا ہے, آپ بکرے کے گوشت کو لے کے آتے ہیں مارکیٹ کے اندر. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہیں, آپ نے معاشرے کے اندر حیا کو لے کے آنا ہے تو آپ دوپٹے کو لے کے